اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ عبس کو بہت اچھے سے گھر میں اس کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ عبس بھی مکی سورہ ہے اور 42 آیت ہے، اور ہم نے سورہ عبس کی شروعات پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کر لیا تھا کہ کس طرح سے ہر آیت کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے اور پھر ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ہمارے بچے گھر پہ بیٹھ کے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے اور پھر کوشش کریں گے اسے جوائن کر کے پڑھنے کی، تو ہمیں لحن یعنی کرت بنانا بھی اچھے سے آ جائے گا اور ہم کرت کی طرح اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر آیت کو مخرج، تجوید اور کرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو چلیے آج بھی ہم اپنے اسی سورہ عبس کی شروعات کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ عبس کی 12 آیت کی تلاوت کر لیا تھا، آج ہم 13 آیت کو اسٹارٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ 13 آیت کو بھی امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے سنیں گے، پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بہترین سے بہترین ادا کیا جائے۔ تو آج ہماری جو سورہ عبس کی 13 آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فا یا زر فی، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوہو، فا میم دو زر فم، سوہو فم۔ یہاں پہ تنوین کے بعد میم کا آنا ادغام کا قانون آ گیا، سوہو فم یرملون والا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کئی درس میں بتا دیا تھا کہ یرملون والے 6 لیٹر ہوتے ہیں، یا، رو، لام، میم، واو، نون۔ یہ 6 لیٹر کو ہمیشہ یاد کر کے رکھیے کہ بہت ایزی سے یاد ہو جاتا ہے اگر ہم اسے ایک لفظ میں لے لیا جاتا ہے، جیسے یرملون۔ سہو فم، میم پیش مو، کیف رو زبر کر، مکر، رو زبر رو، مکر رو، میم ہا زبر مہ، مقرمہ، گولتا ہا میں بدل گیا ہے، مقرمہ۔ فی یائے مدی کا قانون، فی، سہو فم ادغام کا قانون، مقرمہ۔ میم رو زبر مر، فا واپش فو، مرفو، عین زبر آ، مرفوع آ، تا میم دو زیر تم، مرفوعتم ادغام کا قانون، میم پیش مو، تو ہا زبر تح، متح، ہا زبر ہا، متحا، رو ہا زبر رہ، متحرہ، متحرہ۔ مرفوعتم متحرہ۔ با زیر بی، الف یا زبر اے، بی اے، دال یا زیر دی، بی اے دی، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، رو ہا زبر رہ، صفرہ، بی اے دی صفرہ۔ کیف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو، میم دیکھیے یہاں پہ چھوٹا سا میم آ گیا ہے، اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تنوین کے بعد یا نون ساکین کے بعد حرف با کا آ جانا، تو وہاں پہ اقلاب آ جاتا ہے، یعنی میم آ جاتا ہے۔ اقلاب یعنی چینج ہو جانا، جیسے ایک سافٹ اس میں لینگویج میں بتاؤں کہ چینج ہو جانا۔ تنوین نون تھا، نون کو ہم نے بدل کر میم میں بدل دیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا تھا، اگر ہم میم کو نہ پڑھے تو من ہو جائے گا، کیونکہ تنوین میں بھی ایک نون چھپا ہوتا ہے۔ تو نون ساکین کے بعد، تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، اور یہاں پہ اگر تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو با آ گیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ میم میں اسے بدل دیا ہے، میم میں چینج ہو گیا ہے۔ تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے کہ رو میم، مین تھا، میم، من کو یعنی نون کو ہم نے ہٹا کر میم میں بدل دیا ہے کہ رو میم، با زبر با، رو زبر رو، برو، رو ہو زبر رہ، بر رہ، کی رو میم بر رہ۔ اقلاب کا قانون آ گیا۔ قوف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لل، قوتی لل، الف نون زیر ان، قوتی لل ان، سین الف زبر سا، قتل الانسان، نون پیش نو، قتل الانسان، الف مدی اور نون گنہ، میم الف مد زبر ما، الف کا زبر اک، فا زبر فا، اکفا، رو ہا زبر رہ، اکفرہ،
قتل الانسان ما اکفرہ. میم نون زیر من. الف یا زبر اے یا زیر ای ای. شین یا زبر شے حمزہ دو زیر ان شے ان. یہاں پہ اظہار کا قانون آ گیا کیونکہ تنوین کے بعد حرف کھا آ گیا تو ہم نے یہاں پہ گننا نہیں کیا ہے اور اس لیے اظہار کریں. شے ان. خو زبر خو. لام زبر لا. خولا. قوف ہا زبر قہ. خلقہ. من ای شے ان خلقہ. میم نون زیر من. نون تو پیش نت. یہاں پہ ادغام کا قانون آ گیا. نون ساکین کے بعد یرملون والا نون آ گیا ہے. من نون تو پیش نت. من نت. فات ہا زبر فہ. من نطفہ. یہ تو آ گیا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ٹھہر لیا ہے کیونکہ وقف مطلق ہے. اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں تو بہتر ہے اور اگر نہیں بھی رکیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر یہاں پہ رکنا بہتر ہے. تو من نطفہ. خو زبر خو. لام زبر لا. خولا. قوف زبر کو. خلقو. ہا الٹا پیش ہو. خلقہ. فا زبر فا. قوف دال زبر قد. فقد. دال زبر دا. فقد. روح زبر رح. فقدرہ. خلقہ. فقدرہ. سا میم پیش سم. میم سین زبر مس. ثمس. سین زبر سا. با یا زر بی. سبی. لام زبر لا. سبیل. ثم السبیل. یا سین زبر یس. سین زبر سا. یس. روح زبر رہ. یسرہ. ثم السبیل یسرہ. جیسے دیکھا آپ نے کہ ایک ایک آیت کو کس طرح سے ہم نے الگ کر کے پڑھا ہے. اب میں ہر آیت کو ایک ساتھ پڑھوں گی اور اسی کے ساتھ آپ بھی کوشش کرنا ایک ایک آیت کو اچھے سے ادا کرنا. فی صحف مکرمہ. رو کو ہم نے موٹا کیا. فی صحف مکرمہ. مرفوعۃ مطہرہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. مِنْ نُطْفَةٍ. خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے کس طرح سے بتا دوں آپ کو. فی صحف مکرمہ. دیکھا آپ نے ایک ایک آیت کو الگ کیا. مرفوعۃ مطہرہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. کِرَامٍ بَرَرَةٍ. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. من أي شيء خلقه. من نطفة. خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. اس طرح سے ہم نے 20 آیت تک پڑھا ہے. اب ہم اپنی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ 21 والی آیت کو کس طرح سے پڑھے. تا میم پہ تم. میم زبر ما. ثم الف زبر آ. میم الف زبر ما. آما. تا زبر تا. اماتا. ہا الٹا پیش ہو. اماتہ. ثم اماتہ. فا زبر فا. الف قوف زبر اق. فاق. با زبر با. روح زبر رہ. فاقبر. ثم اماتہ. فاقبر. سا میم پہ ثم. میم زبر ما. ثم الف زیر ای. دال الف زبر دا. اذا. شین الف مد زبر شا. حمزہ زبر آ. شاء. الف نون زبر ان. شین زبر شا. انشا. روح زبر رہ.
انشرا. کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما. یا قوف زبر یک، زو زی زی، یقزی. میم الف مز زبر ما، یقزی ما. الف زبر آ، میم زبر ما، اما. روح زبر رہ، ما امرہ. کلا لما یقضی ما امرہ. فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فلین. زو پیش زو، فلین زو. رو لام زیر رل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا. نون پیش نو، انسانو. الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا. تو زبر تو، عین الف زبر آ، تو آ. میم زیر می، تو او می. میم ہا زیر می، تو او می. الف نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا. سو زبر سو، با با زبر بب، سوبب. نون لام زبر نل، سوبب نل. میم الف مز زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ. سواد با زبر سوب، با الف زبر با، سوبا. یہاں پہ قلقلہ کا قانون آ گیا. سوبب نل، سوبب نل ما آ، سوبا. انا سوبب نل ما آ، سوبا. جیسے دیکھا کہ آپ نے، میں نے 25 تک آیت کو بھی الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب ایک ساتھ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ہر آیت کو ایک ساتھ پڑھا جائے. ہماری 21 والی آیت. ثم اماتہ فاکبرہ، ثم اذا شاء انشرہ. کلا لما یقضی ما امرہ. فلینظر الانسان الی طعامہ، انا صببنا الماء صبا. 25 تک ہم نے اس طرح سے آیتوں کو پڑھا ہے. اب ہم 26 سے 28 تک آیتوں کو پڑھیں گے. اسے بھی پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں گے، پھر کوشش کریں گے ایک ساتھ پڑھنے کی، تاکہ ہم ہر آیت کو اچھے سے بہترین سے پڑھ سکیں. ہماری جو 26 آیت ہے، تا میم پہ تم، میم زبر ما، ثم. شین زبر شا، قوف قوف زبر قق، شقق. نون لام زبر نل، شقق نل. قلقلہ کا قانون آ گیا، شقق نل. الف رو زبر اور، زو زبر زو، ارزو. شین قوف زبر شق، قوف الف زبر کا، شقا. ثم شققنا الارض شقا. فا زبر فا، الف یہاں پہ دیکھیں پھر نون ساکین کے بعد با کا آ گیا تو اقلاب کا قانون آ گیا، تو ہم نون کی ادائیگی نہیں کریں گے، میم کو پڑھیں گے. الف میم زبر ام، فا ام. با تا زبر بت، فا ام بت. نون الف زبر نا، فا ام بت نا. فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. ہا با زبر حب، با الف زبر با، حبا. فا ام بت نا فی ہا حبا. واو زبر وا، عین زیر ای، و ای. نون زبر نا، و ای نا. با واو دو زبر بوں، یہاں پہ ادغام کا قانون آ گیا، بوں. و اینا بوں. واو زبر وا، قوف زو زبر قز، با الف زبر با، و قذبا. و اینا بوں و قذبا. ہم ایک ساتھ پڑھیں گے اب. ثم شققنا الارض شقا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.
جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ایک قانون کو کوشش کیا ہے کہ آپ تک پہنچا دے کہ تنوین کا قانون کیا ہوتا ہے، نون ساکن کا قانون کیا ہوتا ہے، نون گنہ کا قانون کیا ہوتا ہے، تشدید میں آ جائے اگر نون تو اس کا قانون کیا ہو جائے گا، میم میں اگر تشدید آ جائے تو اس کا قانون کیا ہوگا، اور اگر یرملون والا قانون کا کس طرح سے اس کی ادائیگی کی جائے گی، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ قانون کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف کے قانون کو ہم نے اس سورہ عبس میں پڑھا ہے اور کوشش کیا ہے کہ آپ تک پہنچا سکے اور سکھا سکے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ امید کرتی ہوں کہ آپ ہر قانون کے ساتھ آیتوں کو پڑھیں گے بھی اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے بھی۔ بس مجھے دیجیے اجازت، پڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سنڈے بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا، آپ کافی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آج سیگمنٹ میں جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تب وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی نصیحت کروں تو کیا آپ اسے فالو کرو گے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور فالو کروں گا۔ اس بات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا کہ اگر وہ کچھ نصیحت کرے تو کیا یہ شخص فالو کرے گا۔ اب یہ پیغام تو ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ جو نصیحت ہم شیئر کرنے والے ہیں، کیا آپ فالو کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کی نیت کرو تو پہلے یہ سوچو کہ اس کا انجام یعنی اس کا اینڈ کیسا ہوگا۔ اگر اس کا اینڈ اچھا ہے، بہتر ہے، تو جلد سے جلد اس کام کو انجام دو، لیکن اگر اس کا انجام اچھا نہیں ہے تو تمہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بچے سوچیں گے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اتنا ڈیٹیل میں سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں۔ سب سے پہلا ایگزامپل، آپ کے ایگزامس۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ٹیوشن نہ جائیں، اسکول نہ جائیں، پڑھائی نہ کریں تو رزلٹ کیسے آئے گا؟ اچھا نہیں آئے گا نا، یعنی کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دل لگا کے پڑھائی کریں، اسکول میں بھی دھیان سے ٹیچر جو کہہ رہی ہے وہ سنیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ گھر پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹوائز سے ابھی کھیلا ہے اور اگر ہم یہ ٹوائز نہیں اٹھائیں گے تو مما کو اچھا نہیں لگے گا، وہ ناراض ہو جائے گی۔ مطلب آپ نے جو ٹوائز پھیلائے، اگر آپ اس کو نہ اٹھائے تو اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا نا، آپ کی ممی برا مان جائے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ٹوائز سے کھیل رہے ہیں تو ان ٹوائز کو اٹھا لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے فرینڈ سے کوئی بک لی ہے اور انہیں پرومس کیا ہے کہ میں کل آپ کو لوٹا دوں گا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اگلے دن لوٹا دیں۔ اگر آپ نہیں لوٹاتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے جب آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے نا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اچھا ہوگا یا یہ برا ہوگا، تو آپ دھیرے دھیرے جب تک آپ بڑے ہوں گے آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی سٹوری سے آپ نے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کرنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل ویورز۔ ہم لگاتار بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ جو لوگ ہر سنڈے مجھے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے بات کی تھی کس طرح امام حسین علیہ السلام نے مکہ بھی چھوڑ دیا تھا اور کوفہ کی جانب جا رہے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ خیر، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام چلے گئے مکہ سے، اور جب وہ راستے میں ہی تھے تب اب میں امید کر رہی ہوں کہ بچوں جن کا میں نام لوں گی ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یعنی حر ابن ریاحی۔ آپ سب جانتے ہوں گے، آپ نے مجلسوں میں ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ پہلے یزیدی فوج میں تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا، یعنی انہیں کوفہ جانے سے منع کر دیا۔ خیر، وہ تو کافی ساری پالیٹکس ہے جس میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ میں آپ کو امام حسین کے یہاں پر کردار کی بات بتا رہی ہوں۔ آج ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ممبئی میں بہت گرمی ہے اور بہت ہاٹ ویدر ہے اور یہ وہ۔
آپ جانتے ہیں عراق یا سعودی یا ایسے جتنے بھی مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، یہاں کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، یہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہے. جناب حر اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو روک رہے تھے. امام حسین اس پر ناراض ہوتے یا انہیں غصہ کرتے یا کچھ اس طرح سے بیہیو کرتے نہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے مولا عباس اور جناب علی اکبر کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو پانی پلایا جائے. یعنی یہ امام کا زیادہ سفر ہے، یعنی یہ ان کا پانی ہے پرسنل، جو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا. کیونکہ آف کورس ہمارے جیسا ایروپلین میں تو سفر ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، کیملز پہ ٹریول کیا جاتا تھا. کوئی ریسٹورینٹس نہیں تھے جہاں سے آپ کچھ خرید لیں، کچھ آرڈر کر لیں یا پلین میں سروسز آ جائے. نہیں، آپ کو اپنا کھانا پانی خود لے کے چلنا پڑتا تھا، اور یہ مہینوں کا سفر تھا، کچھ گھنٹوں کی جرنی نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا پانی نہ صرف سپاہیوں کو بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی پلا دیا، بغیر یہ سوچے کہ آگے کیا ہوگا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام، کریم ابن کریم، ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، یہ ہوتے ہیں ہمارے امام. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اگر آپ میرے پرانے ایپیسوڈز دیکھتے ہیں کہ وہ چراغ ہدایت ہیں. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی کہ جناب حر کو اپنا مرتبہ یاد دلائیں، خود کو پہچنوائیں کہ میں کون ہوں اور تم کس کا راستہ روک رہے ہو. انہوں نے جناب حر کی ہدایت کی. خیر اس وقت تو جناب حر انہیں گھیر کر کربلا لے ہی آئے. اس کے بعد 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہنچ گئے، اور جو ہر کوئی کرتا ہے سب سے پہلے پانی کے نزدیک اپنے خیمے لگائے کہ جہاں دریا ہو وہاں ہم نزدیک میں رہیں تاکہ پانی پینے کی آسانی ہو. پلس کیونکہ صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، تو دریا سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں. اور جیسے امام نے اپنے خیمے استاد کر دیے، لیکن ابن زیاد کی فوج سے ایک شخص آیا اور اس نے فوراً آ کر کہا کہ اپنے خیمے آپ یہاں سے اٹھا لیجئے. یہ سن کر مولا عباس کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ ان کی مجال کیسے ہو رہی ہے کہ ہمارے خیمے ہٹائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو کہا کہ یہ وقت ابھی جلال میں آنے کا، غصے میں آنے کا نہیں ہے، اور خیمے اٹھا لو. اور خاموشی سے انہوں نے اپنے خیمے دور لگا لیے. اب جو آپ میں سے جو میرے ویورز ہیں جو کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ شط فرات کہاں پر ہے اور خیمہ گاہ کہاں پر ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے. مطلب اب تو خیر کافی کنسٹرکشن ہو گیا، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، بٹ اگر آپ کی امیجنیشن پاور اچھی ہے تو یو کین امیجن کہ یہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے. اینی وے اس کے بعد خیمے ہٹا لیے گئے 4 محرم کو، اور فوراً وہاں پر سپاہی تعینات کر دیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی بھی آ کر یہاں پر پانی نہ لے سکے. آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں اتنا ہی بچوں. ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انشقاق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ انشقاق قرآن مجید کا 84 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. سورہ انشقاق میں ٹوٹل 25 آیت ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے ان ایپیسوڈ کو ضرور جا کے دیکھیے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17 واللیل وما وسق. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے اس کی قسم. آیت نمبر 18 والقمر اذا اتسق. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور چاند کی قسم کہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے. تو آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ قسم کھا رہا ہے چاند کی اور رات کی کہ اللہ جو بھی آیتوں میں کہہ رہا ہے اور اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے اور وہ ہونے والا ہے. آیت نمبر 19 لَتَرَقَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوں گے. تو آیت نمبر 19 میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ روز قیامت والے دن انسان ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگا. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جائے گا. آیت نمبر 20 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں. آیت نمبر 21 یہ ایک سجدے والی آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے. تو آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ یہ فرما رہا ہے
کہ جب انسان کو تمام چیزیں معلوم ہیں، تمام آیتیں موجود ہے، اور جب انسان کو پتہ ہے کہ کیا کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے، کیا کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو انسان اس چیز کو فالو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تب سجدہ نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، بل الذین کفروا یکذبون، تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں۔ تو بچوں، تکذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سچ انہیں پتہ ہو پھر بھی اس سچ کو چھپاتے ہیں اور سچ کو ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کفار ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، وہ سچ کو غلط بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 23، واللہ اعلم بما یوعون، تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24، فبشرہم بعذاب علیم، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ تو آیت نمبر 24 میں اللہ میں بتا رہا ہے، اللہ رسول کو نصیحت کرتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں نصیحت کر دے ان کی عذاب کی اور انہیں بشارت دے دے صحیح راستے پہ آنے کی۔ لاسٹ آیت نمبر 25، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے اجر بے انتہا ہے۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، جو صحیح کام کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اجر اور ان کے ریوارڈز بے انتہا ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہے بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔